آج قومی اسمبلی کے اندر پھر ایک مرتبہ سے جو ہے وہ ہنگامہ ہوا، نعرے لگے، اور یہ اپوزیشن نے اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرارداد حکومت جو ہے وہ لانا چاہ رہی ہے، اپوزیشن اپنی قرارداد لانا چاہتی ہے، اپوزیشن کے بہت سارے سوالات بھی ہیں اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کنفیوزڈ ہے اور حکومت کا اس قرارداد کو لانے کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں عباسی صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے سر، اس معاملے پر جو کچھ ہوا مجھے بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، دل کے بھی بڑا قریب ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں بھی قربان۔ کیا وجہ ہے، کیوں تنقید کر رہے ہیں حکومت پر اس معاملے کو لے کر کے حکومت پارلیمان میں اس معاملے کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر رہی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ قرارداد ایک معاہدے کی صورت تھی، ایک آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی تنظیم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ حکومت معاہدے کی صورت میں وہ ایک قرارداد لے کے آئی ہے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ قرارداد لے کے آئی ہے تو وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ موقف کس کو کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کیا ہے، حکومت کو شروع کہتے ہیں، اس کے وزراء جو ہے ہوتی ہے۔ انہوں نے اب ایک ممبر کے طور پر ممبر کو آگے کیا ہے۔ اگر آپ پڑی ہوگی کئی دفعہ وہ یہ مان کیا رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس کے دو بار نہیں پڑے تو ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ کر کے آپ کلیئرٹی کے بتائیں کہ یہ قرارداد آپ جو آئے ہیں، ایک تو پرائیویٹ ممبر لے کے آئے ہیں، کیا حکومت اسے آن کرتی ہے؟ کیا حکومت کہتی ہے کہ یہ قرارداد ہماری ہے اور ہماری اگر قرارداد جب بھی ہاؤس میں آج تک آئی ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کنسنسس پیدا کرنے کے لیے لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف تمام پارلیمانی لیڈر جو ہیں ان کو بٹھا کے ملا کے ایک متفقہ قرارداد لایا جاتی تھی تو ہاؤس سپورٹ کرتا تھا۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، کون پیچھے ہٹتا، لیکن جو وعدہ کر کے آئی ہے اس کو پورا نہیں کرنی چاہتی ہے، اس وعدے سے بھاگنا چاہتی ہے۔ وعدہ تو یہ کر کے آئے تھے کہ اس قرارداد میں ہم یہ کہیں گے کہ فرانس کو سفیر کو نکالنا چاہیے یا اسے رکھنا چاہیے۔ اب چونکہ یہ کام اس پہ جانے نہیں دے رہے، ڈسکشن نہیں دے رہے، انہوں نے جان چھڑوانے تھی، وہ جان تو ان کی سڑکوں سے چھوٹ گئی ہے، لیکن یہ اپنی کمٹمنٹ پر مجھے نہیں لگتا کہ اب پورے اترے۔ وہ معاہدہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں، معاملے کو ونس فار آل سارے ڈسکس کریں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس پہ بڑا کلیئر جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اگر رفیع اللہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے، جی رائٹ، اگر رفیع اللہ صاحب آپ کو بھی سر یہی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے پر کلیئر نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ابھی مجھے صرف دو منٹ آپ تھوڑا سا تفصیل سے سنیے گا، یہ ایشو ایسا ہے۔ جی ہم آپ سے صرف گورنمنٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 مہینے پہلے کیا سوچ کے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو باہر نکالیں گے، یعنی آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی۔ آپ کو اگر غلطی سے ریاست کے سربراہی مل گئی ہے، اس کو آپ کو فیس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ہینڈل کرنی ہیں، یہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ دھوکے سے، فراڈ سے، منافقت سے، پھر خاص طور سے اس بات پر حرمت رسول کے اوپر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں ان کو ٹائم گین کر کے انگیج کر کے، یہ دیکھیں یہ کوئی یونین کا مسئلہ نہیں ہے، تنخواہوں کا مسئلہ نہیں ہے، نوکریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حرمت رسول کے اوپر بات ہے۔ اور وہ کچھ لوگ نکلے ہیں، آپ نے پہلے 3 مہینے پہلے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور اس کمٹمنٹ کے اوپر پھر آپ نے یو ٹرن لیا۔ پھر جب لوگوں کی اتنی شہادتیں ہوئیں، چاہے وہ ہمارے پولیس کے بھائی ہوں یا ہمارے پاکستانی اور بھائی ہوں سویلین، ان کی شہادتیں ہونے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ یہ کالا دم ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ پھر ان کالا دم اور دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے نیگوسیشن کی، پھر وہ ایک معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد پھر اسمبلی میں آ کے آپ نے دھوکہ دیا۔ جب آپ نے ایک مرتبہ اجلاس جمعرات کو بلایا ہے، آپ نے دوبارہ منگل کو اس لیے بلایا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے،
کیونکہ پاکستان کے اندر ہر جگہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. میری 2 منٹ دیجیے گا. تو آپ نے اچانک بلوایا جس کے لوگ نہ پہنچ سکے, لیکن جب آج کا دن تمام ممبران پہنچے تو آپ نے کوسچن آر شروع کر دیا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اتنا اہم ایشو پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, اس کوسچن آر کو چھوڑے, ایجنڈے میں آپ نے بحث رکھی نہیں ہے, اور آپ نے اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ اور ٹی ایل پی نے دونوں نے مل کر گٹھ جوڑ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کو بھی راستہ ملے اور ان کو بھی راستہ ملے, اور آپ یا تو یہ, یا تو اگر واقعی میں حرمت رسول کے اوپر بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو پھر آپ اس ایوان میں یہ ساری معاہدے, یہ ساری چیزیں لے کے آئیں, سیر حاصل گفتگو کی جائے اور جامع. ہم اس میں میں دیکھیں سنجیدگی کا بنیادی سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی سیریسنس کا سوال ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں دیکھیں سیریسنس نہیں, بدنیتی اور منافقت شامل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ایشو ہے کہ ہم حکومت کو اس میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. کیوں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریاست کو تلخ فیصلے لینے پڑیں گے, اور اس تلخ فیصلوں میں ہم ریاست کے ساتھ ہیں, چاہے اس کا سربراہ کوئی بھی ہو. ریاست ہم سب کی ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ منافقت سے اور دوغلا پالیسی سے کام لے کے چلیں. آپ پارلیمان کو حقیقت بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. میں فاروق بھائی, یہ کیونکہ بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے, میرا خیال ہے پچھلا 1-1.5 ہفتہ حکومت نے بھی بلکہ پاکستان کی تمام جو سیاست ہے اس نے بھی بڑا مشکل جو ہے وہ نکالا, جو ملک کے اندر جو ہے وہ حالات بنے رہے. وہ مرحلہ گزرا تو اب یہ مرحلہ آپ لوگوں کے سامنے تھا جہاں پر آپ کو اس کو پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کر آنا ہے. یہاں پر کیا بہتر نہیں ہوتا سب کو اکٹھا, سب کو آن بورڈ کر کے ایک بڑے واضح طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھا جاتا, تاکہ یہ جو ایسا معاملہ ہے جو ہماری جانوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے جس کی حساسیت, تو وہاں پر جو ہے وہ اب کم از کم ونس اینڈ فار آل اس معاملے پر جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ جو کرنا ہے وہ ہو اس معاملے کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے رحمان, ذرا اس ایشو کے سارے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس کے اندر جو ہے پہلی بنیادی چیز تو جب 2019 کے اندر وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ میں گئے, اس وقت فرانس کے اندر یہ توہین امیز خاکوں کا معاملہ تو نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہاں پر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی. دنیا کو انہوں نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, اور دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان بستے ہیں. جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہمارے جب ان کی توہین کرنے کی توبہ نعوذ باللہ کوشش کی جاتی ہے, ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. لہذا اگر ہولوکاسٹ کے اوپر پابندی ہو سکتی ہے, بات کرنا جرم ہے, تو اس پہ بھی بات کرنا جرم ہونی چاہیے. یہ انہوں نے دنیا کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہاں بات کی, OIC جو اسلامی ملکوں کا پلیٹ فارم ہے وہاں بات کی, 57 ممالک کے سربراہوں کو خط لکھا جب یہ فرانس والا معاملہ آیا کہ متحد ہو کر ایک آواز بن کر اس ویسٹ کو ہم یہ باور کروائیں کہ یہ معاملے کو روکیں. فریڈم آف ایکسپریشنز کے نام کے اوپر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کریں گے. تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ریاست کا جو سربراہ ہے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. جب آیا یہ معاملہ TLP والا, تو TLP والے معاملہ کے موقع پر ذرا سن لیں ذرا حوصلے سے سنیں. جب TLP والا معاملہ آیا تو TLP والے معاملے میں ریاست ہمیشہ دیکھیں جب کوئی مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, سڑکوں پہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, آپ ان کو انگیج کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. بات ان سے ہوئی, جو طے ہوا کہ پارلیمنٹ میں اس چیز کو لے کر آئیں گے, پارلیمنٹ میں ہم لے آئے. اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ TLP سے کیوں معاہدہ کر لیا, تو پیپلز پارٹی نے تو 2009 میں طالبان سے معاہدہ کیا تھا سوات میں. جنہوں نے ملالہ پہ حملہ کیا تھا وہ صوفی محمد کون ہیں جن کے ساتھ زرداری صاحب نے نظام عدل بھی سائن کر لیا تھا. بعد میں نہ وہ معاہدہ رہا, بعد میں آپریشن شروع ہوا, اتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے, نقصان اس وقت بھی بہت ہوا تھا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کلیکٹیو وزڈم اپنانی تھی, پارلیمان کے اندر آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے سر پارلیمنٹ میں آ گیا نا, ذرا سن لیں پاکستان میں رحمان ذرا سن لیں نا. جی نہیں سنتے ہیں نا, ذرا آگے چلتے نا. پارلیمنٹ کی بات ہوئی نا, ذرا پارلیمنٹ کی بات ہوئی, ذرا سن لیں ذرا. دیکھیں جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو شاہد خاقان نے اس دن کھڑے ہو کے کہا کہ ہم جو ہے اس قرارداد کے اندر ایک اپنی قرارداد لے کر آئیں گے.
آج ان کی قرارداد نہیں آئی. جس دن قرارداد اسمبلی میں آ رہی تھی تو پیپلز پارٹی تو ویسے ہی دم دبا کر بھاگ گئی تھی, یہ تو بائیک آؤٹ کر گئے تھے, یہ تو اس کے اوپر آگے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بلاول کی ٹویٹ آپ پڑھ کے سنا دیں نا, اس کے اندر واشگاف انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کے ذمہ ہے, آپ کریں, جبکہ پارلیمنٹ میں تو کلیکٹیو وزڈم ہے. تو لہٰذا پارلیمنٹ میں اگر یہ چیز معاملہ آ گیا ہے تو اس میں آپ اپنے جو سب کے جو پریجڈس ہے, جو اپنے تعصبات ہیں, وہ یار پارلیمنٹ میں کس نے بات کی, اس کے اوپر آ کے بات کریں, اس کے اوپر بات کریں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس معاملے کے اوپر شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک منٹ اسپیشل کمیٹی اسپیشل بات یہ ہے, اس معاملے کے اوپر جو ہے بات یہ ہے رحمان, مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے آغا صاحب ایک منٹ رحمان مجھے دے دے ذرا, میں ذرا بات ذرا سنوں. اس معاملے کے اوپر دیکھیں, اس معاملے کے اوپر اسپیشل کمیٹی فارم ہو چکی ہے. اس پروگرام میں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب عاشقان رسول ہیں, کسی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کولیکٹیو وزڈم اپنائیں, ایک سوچ ایک آگے لے کے چلیں. ہم نے ملک کے امن امان کو بھی سامنے رکھنا ہے, یہاں پر جذبات کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کا بھی ثبوت دینا ہے. رائٹ. اچھا, میں رفیع اللہ صاحب ذرا آپ کی اجازت ہو, ذرا ایک بریک کے بعد ذرا کر لیجئے گا بات, ایک بریک لے رہے ہیں.